ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم شیب ابی طالب کا جو بائیکاٹ ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا پڑھنا، اور ہم اس اسٹیج پر پہنچے تھے کہ مکہ میں بہرحال فطرتاً کچھ جو لوگ اچھے موجود تھے، اور عربوں کا جو ایک خاصہ تھا صلہ رحمی کرنے کا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھنے کا، تو وہ بہرحال ایک ان کے لیے بہت بڑا یہ کام تھا اپنی فطرت سے اور اپنے کلچر اور اپنی ٹریڈیشن سے ہٹ کے، جو یہ بھی انہوں نے کر ڈالا بائیکاٹ والا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ قریش کے لوگ تھے کہ جو ابو طالب سے اور بنی ہاشم سے صلہ رحمی کرنا چاہتے تھے، اور وہ خفیہ طور پر انہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے، اور ان چند لوگوں میں ایک تو حکیم بن حزام تھے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ تو ایک دن یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گندم پیش کرنے کے لیے شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے، اور ساتھ ان کا غلام تھا جس نے گندم اٹھا رکھی تھی۔ تو راستے میں ابو جہل سے سامنا ہو گیا، اور اس نے انہیں گندم لے جانے سے روکا۔ یعنی یہ شخص ایسا تھا کہ یہ اتنی سی بھی کوئی جو ہے نا گنجائش وہ نہیں دینا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ فرمایا تھا نا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ تو کہنے لگا تم یہ گندم بنو ہاشم کے پاس لے کے جا رہے ہو، اللہ کی قسم تم اسے اس وقت تک نہیں لے جا سکتے جب تک کہ میں تمہیں مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ تو اتنے میں ایک اور شخص جو ہے ابو البختری، یہ بھی ان میں سے تھا کہ جس نے پھر بعد میں بائیکاٹ اینڈ بھی کیا۔ تو یہ حکیم بن حزام کا رشتہ دار بھی تھا، اور یہ ایلڈرلی تھا، تو یہ بھی آ گیا، اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے نا، کہ اگر وہ کھانا لے کر جا رہا ہے تو تمہیں اس سے کیا سروکار ہے۔ تو پھر اس نے یہ بھی کہا ابو البختری نے کہ ان کی جو پھپھی ہیں حکیم بن حزام کی، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حکیم کے پاس یہ گندم رکھوائی تھی، تو تمہیں کیا حق ہے کہ وہ اپنی پھپھی کے پاس انہی کی گندم نہ لے جانے سے تم روکتے ہو؟ تم ہٹو یہاں سے اور تم اس کا راستہ چھوڑو، اس کو جانے دو۔ تو ابو جہل نے ماننے سے انکار کیا، اور یہاں تھوڑی بات جو ہے نا وہ بڑھ گئی، اور ان کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے، اور ابو البختری نے ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کو دے ماری اور اسے زخمی کیا، اور پھر فزیکلی یعنی اسے اپنے پیروں تلے روندا۔ یعنی اتنی زیادہ وہاں پر ایک ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور ہیں ہشام بن عمر، یہ بھی بنو ہاشم سے صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اور یہ اپنی قوم میں بڑے ایلیٹ تھے، بڑے بلند مرتبے والے، اور وہ اونٹ پر کھانے پینے کی چیزیں لاد کر تو شیب ابی طالب لے کر جاتے تھے، اور جب وہاں پہنچتے تو خود اندر نہیں جاتے تھے، اور اونٹ کے سر سے نکیل اتار دیتے، اور اونٹ جو ہے نا وہ خود بخود اندر اس کو ضرب سی لگاتے تو وہ اندر گھاٹی کے داخل ہو جاتا، اور وہاں سے یہ جو بنو ہاشم ہے وہ اس پر سے جو کچھ بھی رسد ہوتی کھانا ہوتا وہ اتار لیتے۔ اب ایک رات ہشام بن عمر کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے 3 اونٹ لے کر گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اچھی خاصی ایک فارچون تھی، اچھی خاصی ایک رقم تھی جس سے 3 لدے ہوئے اونٹ آئے۔ تو یہ اب ان کا صلہ رحمی کا جو ایک حادثہ تھا وہ سامنے آتا ہے۔ تو قریش کو پتہ چل گیا کہ ہشام بن عمر اتنی زیادہ مدد لے کر تو پہنچ گئے ہیں، تو صبح کے وقت وہ سب کے سب ان کے پاس جا پہنچے اور ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا جو تم لوگوں کو برا لگے، جس سے تم مخالفت کرو۔
یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے اور ہشام بن عمر نے ان کو تو ٹال دیا، لیکن جو ہی انہیں دوبارہ موقع ملا تو خوراک سے لدے ہوئے 1-2 اونٹ پھر وہ شیب ابی طالب لے کر گئے۔ قریش کو پھر پتہ چلا، انہوں نے پھر ذرا زیادہ سختی سے ان کو منع کیا اور انہیں باقاعدہ مارنے کا بھی ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان بن حرب نے باقی سب سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہی کر رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی ایسا ہی سلوک کرتے جیسا ہشام بن عمر نے کیا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ یعنی ان میں سے جو ذرا بھی بہتر لوگ تھے ان کو گلٹ ہو رہا تھا کہ ہم نے یہ غلط کیا ہوا ہے، یہ بہرحال ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو قریش نے جو محصورین کے ساتھ یعنی بنی ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، دشمنی اس سے بہتر انداز میں بھی ہو سکتی تھی۔ اور ابو سفیان کی یہ بات سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ تو لہٰذا ایک ہی بات ویسے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی کے کتنے بھی مخالف ہو جائیں نا تو پھر بلو دا بیلٹ ٹیکٹکس جو ہیں اور جو اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ جو ڈیسنسی سے گری ہوئی ہوں وہ پھر بھی نہیں کرنی چاہیے، دشمنی بھی ڈیسنٹلی کرنی چاہیے۔ اور پھر انہی حالات میں جو تبلیغ ہے وہ پھر بھی ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فریضے سے پھر بھی نہ رکے اور دن رات خفیہ اور اعلانیہ لوگوں کو برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا تو یہ جو تحریر تھی نا جو قریش نے حرم میں بیٹھ کر کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ بیسیکلی بائیکاٹ کی، تو اس کو دیمک نے چاٹ لیا اور اس کو انہوں نے شروع کیا تھا بسمک اللہم سے، بسمک اللہم باقی رہ گیا اور باقی نیچے جو تحریر تھی وہ دیمک نے چاٹ لی، یعنی وہ کینسل کیا ہونی تھی وہ غائب ہو گئی، وہ صفحہ ہستی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا دی، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں، اور صرف وہ کہتے ہیں نا رہے نام اللہ کا، تو صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس واقعے کی خبر دے دی کہ وہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو دستاویز ہے، اس کو چاٹ لیا ہے دیمک نے اور وہ ہے ہی نہیں، اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو جا کر یہ بتا دیا کہ دستاویز کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا بھتیجے تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ یہاں ہمارے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں، تم بھی کسی کے پاس نہیں جاتے، اور میں تمہیں خوب جانتا ہوں تم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی ربی ھذا، میرے رب نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ سچے ہیں۔ یعنی ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی دی ہے، پھر اس میں غلطی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ابو طالب نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ اب یہ جو مشرکین ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کی دستاویز جو ہے وہ دیمک نے چاٹ لی ہے اور وہ پھر کوئی ایسی تحریر لکھیں اور پھر کوئی وہ سازش کریں تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ابو طالب اپنے قبیلے کے جو نان مسلمز تھے نا، کیونکہ بنو ہاشم جو ہیں یہ سارے گئے تھے، مسلمان اور غیر مسلم سوائے ابو لہب کے سارے گئے تھے، بائیکاٹ میں شریک ہوئے تھے، اور یہ ان عربوں کی جو قبائلی حمیت تھی نا یہ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ تو حرم میں بیٹھے ہوئے جو کفار ہیں انہوں نے ابو طالب کو آتے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بائیکاٹ سے اور محاصرے سے تنگ آ کر یہ آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یا حوالے کریں گے یا ہمارے دین میں واپس آ جائیں گے۔ تو بہت خوش ہوئے اور ابو طالب کو خوش آمدید کہنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ایسے شخص کے قتل پر راضی ہو جاؤ جس کے قتل میں تمہاری بہتری اور ہم سب کا اتحاد ہے اور اس کے زندہ رہنے میں تمہارے لیے اختلاف اور بگاڑ ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا
کہ میں تم سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جس سے امید ہے کہ اصلاح اور اتحاد ہو جائے گا اور تم ہمارا یہ معاملہ قبول کر لو گے۔ اور اس کے بعد ابو طالب نے ان سب کو بتایا کہ تمہاری جو دستاویز ہے بائیکاٹ کی، مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اس تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور لہٰذا تم تحریر منگوا کر دیکھو، اور اگر وہ اسی حالت میں ہوا جس حالت میں میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو پھر تم ہمارے اس بائیکاٹ سے باز آ جاؤ گے اور اس تحریر سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری مرضی، چاہے تو قتل کرنا چاہے زندہ چھوڑنا۔ اب یہ اتنا کانفیڈنس ابو طالب کو کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں وہ پکا اللہ کا نبی بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، اللہ کی ہستی کو بھی مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے شہادہ کہی نہیں، اور شہادہ انہوں نے پروناؤنس نہیں کی، اور اپنے آپ کو مسلمان انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے توفیق نہ دے۔ بہرحال خیر، قریش نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کعبہ کے اندر پڑی ہوئی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ دیمک آئی کہاں سے کعبہ کے اندر؟ تو انہوں نے جب وہ معاہدہ، وہ تحریر منگوا بھیجی تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خبر دی تھی، یہ تو ختم ہو چکی ہے، تو ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ دیکھتے ہی قریش اپنی بات سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اور اللہ کی قسم یہ تو تمہارے ساتھی کے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی بات پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اب آپ دیکھ رہے تھے نا کہ لوگ جو ہیں جو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، دل میں گلٹ بھی ہو رہا ہے۔ ابو سفیان جس نے لمبا عرصہ دشمنی کیے رکھی ہے، اس کو بھی گلٹ ہو رہا ہے کہ یہ تو دشمنی کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ نرم پڑ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب ان میں 5 لوگ تھے کہ جن کے دل میں نرمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی: ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن اسود۔ اور ان میں بھی بنیادی کردار جو ہے اس دستاویز کو ختم کرانے میں اور اس پیکٹ کو ختم کرانے میں ہشام بن عمرو نے ادا کیا تھا، اور ہشام بن عمرو نے ہی انیشیٹ کیا ساری بات کو۔ سب سے پہلے ہشام جو ہے نا یہ زہیر بن امیہ کے پاس گئے، زہیر بن ابی امیہ کے پاس، اور زہیر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اور ہشام نے زہیر سے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، شادی کرو، جبکہ تمہارے ماموں یعنی تمہارا ننھیال کس حالت میں کہاں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ تمہیں معلوم ہے ان کا مکمل بائیکاٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی ان سے کچھ خریدتا ہے، نہ کچھ بیچتا ہے، نہ انہیں رشتہ دیا جاتا ہے، نہ ان سے رشتہ لیا جاتا ہے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل کے ماموں ہوتے تو پھر تم ان سے قطع تعلق پر زور بھی دیتے تو وہ کبھی تمہاری بات قبول نہ کرتا۔ یعنی یہ بنو ہاشم ہے کہ ابو جہل نے بھی اس بات کے اوپر وہ آمادہ ہوا ہے، ورنہ وہ جو عربوں کا کلچر ہے، ابو جہل نے اپنے ننھیال کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرنا تھا، سگوں کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کوئی نہیں کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسرے انسان کے اندر ایک حمیت، رشتہ داری کی حمیت جگانے کا۔ تو یہ سن کر زہیر نے کہا کہ ہشام تم پر افسوس، بھلا میں کیا کروں، میں تو اکیلا آدمی ہوں، اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہو تو میں اس دستاویز کو پھاڑنے کے لیے ابھی اٹھ کھڑا ہوں۔ تو ہشام نے کہا ایک آدمی تو تمہیں مل گیا ہے، یعنی میں۔ تو اب ہشام اور زہیر جو ہیں یہ 2 ہو گئے، تو زہیر نے کہا تیسرا آدمی تلاش کرو۔ پھر ہشام بن عمرو یہ مطعم بن عدی کے پاس گئے اور پھر ان سے یہ کہا، مطعم سے کہا کہ مطعم کیا تم اس پر راضی ہو کہ بنو عبد مناف کی 2 شاخیں ہلاک ہو جائیں، جبکہ تم خود ان کی حالت زار دیکھ رہے ہو اور اس ظلم میں تم قریش کے ساتھی بنے ہوئے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم نے قریش کو اس تباہ کاری کا موقع دیا تو تم انہیں اس تباہی کی طرف اپنے سے بھی زیادہ تیز پاؤ گے۔
تو مطعم بولا میں اکیلا کیا کروں؟ ہشام نے کہا تمہیں دوسرا مل گیا ہے، یعنی میں خود۔ تو اس نے کہا کہ اب تیسرا تلاش کرو۔ ہشام نے کہا تیسرا بھی ہے میرے پاس، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے زہیر بن ابی امیہ۔ اب یہ 3 ہو گئے، تو مطعم نے کہا کہ چوتھا بھی تلاش کرو، یعنی ایک جو ہے نا جماعت وہ تو بہرحال ہونی چاہیے نا، تب جا کر پھر تھوڑی وہ آتی ہے، طاقت آتی ہے آپ کی بات کے اندر۔ تو پھر ہشام بن عمر جو ہے وہ ابو البختری کے پاس گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ چن چن کے وہ ان سرداروں کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لگتا ہے کہ کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی اپنے کلچر کی، اپنے ٹریڈیشن کی پاسداری ان کے اندر موجود ہے۔ اور مطعم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہی ابو البختری کے ساتھ ہوئی۔ تو ابو البختری نے کہا کہ کیا کوئی ان کے معاملے کی تائید کرنے والا ہے؟ تو ہشام نے کہا کہ ہاں، زہیر بن امیہ ہے، مطعم بن عدی ہے، اور میں بھی ہوں۔ اب یہ 4 ہو گئے۔ تو پھر ابو البختری نے کہا کہ 5واں آدمی تلاش کرو، اور یہی بات چیت پھر زمعہ بن اسود کے ساتھ ہوئی، اور 5واں آدمی زمعہ جو ہے وہ مل گیا۔ اب یہ 5 کا جو گروپ تھا، انہوں نے طے کیا کہ رات کے وقت مکہ کے بالائی حصے الحجون جو ہے نا، آج کل تو یہ ایک شاہراہ ہے اور اس کے پاس ہی وہ کلاک ٹاور بھی نظر آتا ہے، یہاں پر یہ لوگ پہنچے، اور پروگرام کے مطابق انہوں نے آپس میں وہاں پر بیٹھ کر عہد کیا کہ ہم اس دستاویز کو چاک کر کے رہیں گے۔ اب اللہ عالم کہ یہ اس دیمک کے والی واقعے کے بعد کی بات ہے یا پہلے کی، لیکن یہ معلوم بعد کی ہوتی ہے، اور بات یہی ہے کہ دستاویز کو دیمک تو چاٹی اور ایک اللہ کی طرف سے اشارہ تو آیا، لیکن قریش جو اپنا وعدہ تھا اس کے اوپر تو قائم تھے، اپنے معاہدے کے اوپر تو قائم تھے، اس کو تو ابھی نہیں توڑا تھا۔ تو زہیر بن ابی امیہ نے کہا کہ میں اس کام کی ابتدا کروں گا اور سب سے پہلے بات میں کروں گا۔ اب یہ بڑی زبردست ایک ہیومن نیچر کے عین مطابق بڑی دلچسپ یہ ایک وہ ہے سین کہ جس میں صبح ہوئی تو یہ اپنی اپنی مجلسوں میں جا کے بیٹھ گئے جو ان کا طریقہ تھا، اور زہیر بن امیہ بھی عمدہ پوشاک میں ملبوس ہو کر آیا، یعنی ویل ڈریسڈ ہو کر آیا، اور ایسے اس طریقے سے پھر لوگ آپ کی بات بھی جو ہے نا وہ زیادہ سنتے ہیں، آپ کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انسانی نفسیات کی وہ چیزیں کہ جو آپ کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ بھی آپ کو سیرہ میں مختلف لوگوں کے رویے سے ملیں گی۔ خیر اس نے طواف کیا زہیر نے، اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے مکہ کے لوگوں، کیا ہم کھائیں پئیں اور کپڑے پہنیں جبکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہلاک ہوتے رہیں؟ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے، نہ ان سے خریدا جائے، نہ رشتہ دیا جائے، نہ لیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور جب تک یہ ظالمانہ تحریر پھاڑی نہیں جاتی میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ ہی میں آرام سے بیٹھوں گا۔ اور ابو جہل بھی موجود تھا، تو وہ کہنے لگا تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم یہ دستاویز چاک نہیں کی جائے گی، یعنی ہم یہ معاہدہ جو ہے اس کو نہیں توڑیں گے۔ تو پھر زمعہ بن اسود اٹھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ قبائل کے جو ہیں وہ مخالفت کرنے لگ گئے دستاویز کی، تو دستاویز کی جو حیثیت ہے وہ ویسے ہی کمزور پڑ گئی۔ تو یہ اب سیکنڈ مخالف اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ابو جہل کو کہا کہ اللہ کی قسم تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، جب یہ دستاویز لکھی گئی تھی ہم تو اس وقت بھی اس پر راضی نہیں تھے، اور نہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بات کتنی بڑھ جانی ہے، کدھر کو جانی ہے، ورنہ تو ہم بھی اس کو نہ ہی اس وقت بھی سائن کرتے۔ ادھر ابو البختری بول پڑا، تیسرا بندہ، زمعہ نے سچ کہا، اس دستاویز میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم نہ اس پر راضی ہیں نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اب چوتھا بھی بولا، مطعم بن عدی، اور مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں بالکل سچ کہہ رہے ہو، جو شخص اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہم اللہ کے حضور اس دستاویز سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی دستاویز کی مخالفت میں کوئی بات کہی، تو ابو جہل جو ہے نا، اس کو ابو الحکم کہتے تھے نا کہ یہ ہے یعنی حکمت اور دانائی کا ایک مجسمہ تھا وہ، اور لیکن مسلمانوں نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا تھا کہ اس کو تو اتنی بھی جب یہ اللہ کو نہ پہچان سکا تو اس کی دانائی اس کے کس کام آئی۔ تو اب یہ بھانپ گیا ابو جہل کہ یہ ساری ملی بھگت ہے،
اور کہنے لگا کہ یہ تو سوچا سمجھا معاملہ لگتا ہے اور گزشتہ رات ہی کو طے کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو ساری ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کے طریقے سے، کہ اس سے پہلے تو اس طرح کا کوئی ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ہی نہیں، تو یہ سارے اکٹھے جو ایک دم بولنے لگ گئے ہیں تو ضرور یہ ملی بھگت ہے، اور اس بارے میں مشورہ اس جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر کیا گیا ہے۔ تو ابو طالب بھی مسجد الحرام کے ایک کونے میں اس وقت موجود تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ گھاٹی سے نکلتے تھے، مکہ آتے تھے، لیکن ان کے ساتھ نہ کوئی خرید و فروخت کرتا، نہ کوئی ان کے ساتھ سوشلائز کرتا۔ اب ابو طالب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور مطعم بن عدی جو ہیں وہ دستاویز چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ اس وقت پھر بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں، اس کے بعد ان کے یہ جو قصہ ہوا ہے، اس کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں یہ خبر ملی، اور یہ گھاٹیوں سے باہر اپنے گھروں کو واپس آ گئے، اور کفار قریش نے یہ منظر دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اور یہ محاصرہ جو ہے، یہ بائیکاٹ، یہ بعثت کے 10ویں سال ختم ہو۔ پھر اس کے بعد کچھ اور واقعات ہیں کہ جو ابو جہل کے حوالے سے ہیں، کیونکہ یہ امت کا فرعون ہے تو اس کے ساتھ کچھ واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ جن کو سیرت نگاروں نے پھر بعد میں بھی لکھا ہے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشانیاں دکھائی ہیں، لیکن یہ نہ ہی مانا۔ یہ ایک شخص تھا، اراش یا اراشا علاقے کا نام ہے، تو وہاں کا ایک شخص اپنے اونٹ لے کر مکہ آیا، اور ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، لیکن ان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ تو اراشی ایک دن، وہ شخص جو ہے اراش کا، وہ ایک دن قریش کی ایک مجلس میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسجد الحرام ہی میں تشریف فرما تھے، تو اس نے قریشیوں کو ایڈریس کیا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کون میرا حق لینے میں میری مدد کرے گا؟ ابو جہل نے میرے پیسے دینے ہیں، اس سے میرے پیسے دلوا دو، میں پردیسی ہوں اور اس نے میرا حق مار لیا ہے۔ تو لوگوں نے شرارتاً ایک طرح سے کہا کہ دور بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ اس شخص کو دیکھ رہی ہو، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا حق دلوا دے گا۔ تو وہ اپنی طرف سے تو دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کیا تماشا لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ شخص جو ہے مسافر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے، میں پردیسی ہوں، میں مسافر ہوں، اور میں نے قریش کو مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس سے میرا حق لے دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی تحمل الکل وتکسب المعدوم، یہ ساری جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو گواہیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور اعلیٰ بلند اخلاق کی قبل از نبوت بھی، تو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، اور مظلوموں کی مدد تو آپ کرتے ہی کرتے تھے۔ تو آپ اس شخص کے ساتھ چلے، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور یا اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ابو جہل کے پاس چلے گئے، اور قریش جو ہے یہ دیکھ کر انہوں نے بھی اپنا ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس اراشی شخص کے، کہ جاؤ دیکھو کہ اب کیا وہاں پہ کیا ڈرامہ بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، ابو جہل باہر نکلا، اس نے اندر سے پوچھا پہلے کہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، باہر آؤ۔ تو ابو جہل یہ جو ایکسپریشن تھا اتنا فرم، اس سے ہی اس کے اوپر دہشت پہلے تو طاری ہوئی، اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور اڑ گیا، اور اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اعطی ھذا الرجل حقہ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اس شخص کو اس کا حق دے دو۔ ابو جہل کہنے لگا آپ یہاں ٹھہرے، میں لے کر آتا ہوں۔ فوراً اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس شخص کے حوالے کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو کہا الحق بشأنک، اب جا کر اپنا کام کرو، تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ اتنے میں
وہ شخص جو ہے، اراشی نے بھی جا کر قریشیوں کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حق واپس کروا دیا ہے، اور اسی طرح سے وہ شخص بھی جس کو قریش نے بھیجا تھا پیچھے پیچھے، وہ بھی آیا اور اس نے بھی بتایا کہ ابو جہل نے تو بلا چوں چراں کیے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ دے دیے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، اللہ کی قسم محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ فوراً باہر نکل آیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کرو۔ وہ کہنے لگا آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ اندر گیا اور رقم لا کر اس کے حوالے کر دی۔ اتنی دیر میں ابو جہل بھی مجلس میں پہنچ گیا تو کفار قریش نے کہا اس سے کہ تم پر افسوس، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو ہم تو تمہیں کبھی ایسا کرتا نہیں دیکھتے، تو آج تم اتنے کمزور کیسے پڑ گئے؟ تو ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس مذاق کی خاطر بھیجا تھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا تم پر افسوس، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم جب انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو میں شدید مرعوب ہو گیا۔ پھر میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک طاقتور اونٹ تھا۔ میں نے اس جیسی کھوپڑی، موٹی گردن اور کچلیاں کبھی کسی اونٹ کی نہیں دیکھیں۔ اس نے اپنا جبڑا کھول رکھا تھا، اللہ کی قسم اگر میں انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے چبا لیتا، اس لیے میں نے اس شخص کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اور کفار نے پھر حسب عادت کہا یہ تو بس جادو ہی کا کچھ حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو جہل کو وہ تھا نا ظالم اور فرعونیت، خود پسندی کا ایک وہ تھا ایپیٹمی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی سختی سے ایک چیز دکھائی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو نرم باتوں سے مائل ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سخت کسی چیز سے مائل ہوں۔ تو لیکن اس شخص نے، ابو جہل نے، یہاں پر بھی اپنی جو قبائلی عصبیت ہے اس ساری چیز کو اپنا فرنٹ پہ رکھا، اور یہ ساری بات اور یہ معجزہ جو اس نے دیکھا اس کو پیچھے پھینکا، اور پھر بھی یہ مسلمان نہ ہوا۔ اب ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد ایک بار پھر آتا ہے۔ شیب ابی طالب کے بعد سارا جو عرصہ گزرا محاصرے کا، تو اس کے بعد ابو طالب سخت بیمار ہو گئے، اور بوڑھے بھی تھے ظاہر ہے، اور 80+ کہتے ہیں کہ عمر ہو چکی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان اتنی صعوبتیں جو ہیں نا کٹھن وقت میں پھر زیادہ صحت خراب ہوتی ہے۔ تو جب کفار قریش کو پتہ چلا ابو طالب جو ہیں یہ اتنے سخت بیمار ہیں، تو ان کے جو سردار ہیں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص، امیہ، یہ سب جو ہیں یہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے قبائل میں پھیل چکا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے پہلے آپس میں کی نا کہ ابو طالب ابھی تک تمہارے ہی دین پر ہیں، دانش مند بھی ہیں، معزز بھی ہیں، اور ہم تمہارے ہی دین پر ہیں۔ وہ بیمار ہو چکے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کچھ مفاہمت کروا جائیں اور اپنے بھتیجے سے کچھ باتیں منوائیں، اور کچھ ہم ان کی مان لیتے ہیں۔ اور اگر تم نے عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب سے رجوع کیا تو یہ تو بے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو مخالفت کر چکے ہیں دین کی۔ ابو طالب ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو لہٰذا ان میں ہمیں کچھ ابھی یہ ایک سپارک نظر آتا ہے کہ وہ کفر کی کہیں نہ کہیں سائیڈ لے لیں گے اپنے بھتیجے کے خلاف۔ تو یہ جو ہیں سارے سردار یہ گئے اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، اور جو بیماری آپ کو لاحق ہو چکی ہے اس سے بھی آپ بے خبر نہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ آپ کے آخری دن نہ ہوں۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں کچھ عہد و پیمان ہم سے لیں، اور ہمارے بارے میں کچھ عہد و پیمان ان سے لے دیں، تاکہ وہ ہم سے اور ہم ان سے باز رہیں۔ وہ ہمیں اور ہمارے دین کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں، اور ہم انہیں اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب یہ باتیں بظاہر آپ دیکھیں کتنی لگ رہی ہیں نا کہ لاجیکل ہیں اور مناسب ہیں۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، اور یہ سارا وفد جو ہے نا یہ بھی وہیں تھا۔ آپ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو طالب کے بالکل پاس کر کے تو ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش تھی،
تو ابو جہل کو یہ خطرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابو طالب کے قریب اگر بیٹھ گئے تو ابو طالب کا دل آپ کے بارے میں نرم ہو جائے گا، تو یہ سوچ کر جلدی سے خود جا کر اس جگہ پر بیٹھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، یعنی ان کی بھی کچھ بات سنو، یہ تم سے مفاہمت کی بات کرنے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان تمہیں دیں اور کچھ عہد و پیمان تم سے لیں، تم ان کی طرف پوری طرح مائل نہ ہونا، یعنی اگر پوری طرح مائل نہیں بھی ہوتے ہو تو کچھ نہ کچھ کسی قسم کی مداحنت جو ہے وہ کر لو، جیسے وہ سورۃ القلم میں آتا ہے نا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نرمی تم پکڑو اور کچھ نرمی وہ پکڑیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ توحید پر مفاہمت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام اپنے احکامات کے حوالے سے بہت سی فلیکسیبلٹیز دکھاتا ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، ہر چیز میں فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے، کلچر کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، لیکن جہاں پر عقیدے کی بات آتی ہے تو اسلام عقیدے میں بالکل کسی صورت اوپر نیچے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خالق کا مخلوق پر حق ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے نا، یہ خالق کا مخلوق پر حق ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا قولو اسمع قولکم، بولو میں سنتا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے بات شروع کی اور کہنے لگا کہ تم ہمارا ذکر کرنا چھوڑ دو اور ہم پر اور ہمارے معبودوں پر الزام تراشیاں کرنی چھوڑ دو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی الزام تراشیاں نہیں کی، یہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور یہ خود ان کے اندر کا چور بول رہا ہے کہ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ الزام تراشی تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور ان ہستیوں کو پوجنا چھوڑ دو جو نہ تمہیں نفع دیتی ہیں نہ نقصان۔ تو اس میں الزام تراشی کہاں سے آ گئی؟ جب انسان کے پاس کوئی خود سے لاجک نہیں ہوتی نا کوئی بات کرنے کی، تو یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ اس کی اگلے کی بات کو ٹویسٹ کر کے نا تو کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایسے کہا تھا، حالانکہ اس بندے نے ایسے نہیں کہا ہوتا۔ تو کہنے لگا ہم بھی آپ کو اور آپ کے پروردگار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو مطالبہ کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو کیا تم ایک کلمہ مان لو گے؟ تو تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، اس کی وجہ سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہاری فرما برداری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عین وہاں سے بات کی ہے کہ جہاں سے ابو جہل کا اندر کا جو لالچ ہے اور حکمرانی کرنے کا اور چودراہٹ کرنے کا وہ جاگ اٹھے۔ تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ ہاں تمہارے باپ کی قسم ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی بات ہے تو لاؤ۔ اب یہ نہیں وہ سمجھ سکا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہی تو وہ کلمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ اور یہ سن کر جو قریش ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے مذاق ہمارے ساتھ بنایا ہے، کوئی تالیاں بجانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد کیا تم چاہتے ہو کہ تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور اسی کے لیے بعض جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں اور سیرت نگار بھی لکھتے ہیں کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے 7 اتری کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک اللہ کو مانو تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ہم اتنے سارے معبودوں کا بس ایک ہی معبود بنا ڈالیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو پھر سے دعوت دی قبول اسلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، آج میں آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا سوائے اس کے کہ میں آپ سے ایک کلمے کا مطالبہ کروں، اس کی وجہ سے میرے لیے اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے گا۔ بس آپ یہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کلمے کی وجہ سے موت کے وقت آپ کو عزت حاصل ہوگی۔ اب آپ کے اور دنیا کے درمیان موت حائل ہو رہی ہے، آپ اس کلمے کی وجہ سے آخرت میں بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔
اور ابو طالب نے جب یہ خواہش دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہا کہ بھتیجے، اللہ کی قسم اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور بنو عبد المطلب کو برا بھلا کہا جائے گا، حالانکہ نہیں کہا جانا تھا نا، یہاں وہ بڑی غلطی کر گئے، ججمنٹ میں غلطی کر گئے، کیوں برا بھلا کہا جانا تھا؟ اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، تو کرتے رہتے گمان۔ قریش کا گمان جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا ابو طالب کے لیے؟ اتنی بڑی انسان جو ہے وہ ایک چیز سے محروم ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ورنہ تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ پھر کچھ نصیحتیں ہیں جو ابو طالب نے کی ہیں اپنی وفات سے پہلے۔ بنو عبد المطلب کو بلایا اور کہا تم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے اور ان کی پیروی کرو گے بھلائی میں رہو گے، لہٰذا ان کی پیروی اور تصدیق کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی حیران کن بات ہے نا کہ خود نہیں مان رہے لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کا یہ فرمان ہے، ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا آپ کے بہت کام آئے، آپ کے لیے ڈھال بنے رہے ساری زندگی، تو آپ ان کے کس کام آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ میں نے ایسے ہے کہ جیسے ان کو پل آؤٹ کر کے جہنم کے سب سے جو پیریفرل ایریا ہے، سب سے ہلکے عذاب والا، اس میں وہ آ گئے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے نا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26، کہ وہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ دوسروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے روکتے تھے لیکن خود اس ہدایت سے وہ باز رہتے تھے اور دور رہتے تھے۔ پھر اشراف قریش جو ہیں ان کو بھی ابو طالب نے نصیحت کی، وصیت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں محمد کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ قریش میں امین اور عرب میں سچے ہیں، اور اللہ کی قسم میں تو عرب کے فقیروں اور ارد گرد کے صحرائی باشندوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی، اس کے کلمے کی تصدیق کی اور اس کے دین کی تعظیم کی۔ پھر وہ انہیں موت کے میدانوں میں لے گئے تو قریش کے سردار اور بہادر لوگ گھٹیا اور حقیر ہو گئے۔ اب یہ ہوا نہیں تھا ابھی تک، لیکن ابو طالب کی ایک جو نظر ہے نا وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے۔ ابھی تو قریش بڑے سر چڑھے ہوئے تھے اور انہی کا سارا زور چل رہا تھا، بائیکاٹ انہوں نے کروا لیا۔ پھر اس کے بعد جو ابھی آگے ہونے والا ہے اس میں ابھی تک تو قریش کی کوئی نیچے کی طرف زوال تو ان کا نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن ابو طالب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اپنا رنگ دکھائے گا اور قریش کا زوال آئے گا اگر قریش نہ مانے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک وصیت کی کہ بھتیجے جب میں مر جاؤں تو تم بنو نجار میں اپنے ماموں کے پاس چلے جانا، اپنے دادا عبد المطلب کے ماموں کے پاس چلے جانا، وہ اپنے گھروں میں موجود چیزوں کی سب لوگوں سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ روایت بھی اگر درست ہو، یہ امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں اس کو روایت کیا ہے، تو اگر یہ درست ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ابو طالب کو سمجھ تھی کہ میرے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں رہے گا، تو میں کوئی ڈائریکشن دے جاؤں۔ اور ابو طالب نے بھی ڈائریکشن کیا دی؟ مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف، اور ادھر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم آیا، اور یہی کے لوگ، یہ بنو نجار ہی کے لوگ جو ہیں یہ مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور ان کے حصار ہی میں آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مسلمان کرنے کی ایک آخری کوشش بھی کی اور ان سے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ اب یہ مختلف موقع ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد پھر سٹنگز لگ رہی ہیں، تو یہ ایک سٹنگ میں اب ابو طالب بالکل کہنے لگے تھے،
تو ابو جہل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابو جہل کو اور یہ کچھ لوگ جو یہ زیادہ سر چڑھے سردار تھے، ان کو یہ تو پھر ہر وقت ابو طالب کے سر پہ بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں اب یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ تو بعض جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو بری کمپنی ہے اس کے بھی اثرات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کون ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ پر کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اب آپ کی ساری زندگی کا دھارا بھی تبدیل کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا انسان آپ کے پاس بیٹھا ہو کہ جو حق سے دور ہو۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو پھر ابو طالب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھتیجے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے طعنہ دیں گے کہ میں نے موت کی خاطر موت کے وقت کی گھبراہٹ میں کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ضرور ٹھنڈی کر دیتا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آخری جو الفاظ ہیں نا جو ابو طالب کے، وہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو طالب تھرو آؤٹ کافر کیوں رہے۔ تو اس میں ایک حکمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مشن کی ہیلپ کے لیے ملتی ہے کہ اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو وہ بھی نان اینٹی ہو جاتے، ان کا بھی ایک طرح سے وہ لوگ جو اہل مکہ ہیں وہ تو ایک طرح سے بالکل ان کو سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ سٹیزن بنا رہے تھے نا، جو کوئی بھی مسلمان ہو رہا تھا، تو وہ اگر کافر ہی رہتے تو ہی وہ ہیلپ کر سکتے تھے۔ اگر وہ کافر نہ ہوتے اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیلپ اس وقت درکار تھی ابو طالب کے بس کی بات نہ رہتی وہ۔ اور اسی طرح سے ابو طالب نے ڈیتھ بیڈ پر کلمہ کیوں نہیں کہا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی نہیں دی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس میں کیا حکمت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ابو طالب کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی ادراک تھا وہی آنے سے پہلے بھی، اسلام کے مزاج کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، کہ مجھے کسی سٹیج پر منع کر دیا جانا ہے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب تک منع نہ کیا گیا تو تب تک تو میں استغفار کرتا ہی رہوں گا۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں منع کر دیا گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں ہے نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ ان کے اپنے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر ابو طالب جو ہیں ان کی وفات تقریباً 6 ماہ بعد، شیب ابی طالب سے نکلنے کے تقریباً 6 ماہ بعد ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت رجب کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 ایئرز پلس تھی، 49 ایئرز 8 منتھس 11 ڈیز، یہ ایگزیکٹ کاؤنٹنگ کی گئی ہے۔ اور ابو طالب 87 ایئرز کے تھے اور اپنے آبا ہی کے دین پر فوت ہوئے۔ اور یہ جو لاسٹ والا مومنٹس ہیں وفات کے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود نہیں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے۔ جعفر کہاں تھے؟ جعفر ایبسینیا میں تھے رضی اللہ عنہ، اور باقی اور بھی بیٹے تھے جیسے طالب، عقیل، وہ ہوں گے پاس آ کر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ کے بوڑھے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی تکلیف بھی ہوگی نا اس وقت دل میں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے والد کو زمین میں دفنا دو، پھر تم اس وقت تک کچھ بھی نہ کرنا جب تک کہ تم میرے پاس نہ آ جاؤ، یعنی زمین میں دفن کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گیا اپنے باپ کو دفن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا، میں نے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ اور ابو طالب کی تدفین مکہ میں مقام ہجون میں ہوئی، اور اس کے
تقریباً 2-2.5 مہینے بعد. بعض لوگوں نے لکھا ہے 3 دن، بعض نے 7 دن اور بعض نے 35 دن. میکسیمم یہ ہے کہ رجب میں اگر وفات ہوئی ہے نا ابو طالب کی، تو 64 سال کی عمر میں رمضان میں وفات ہو گئی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالی رفاقت کے 24 سے 25 سال ہیں وہ تمام ہوئے، اور ان کو مکہ کے معروف قبرستان جو معلیٰ ہے اس میں دفنا دیا گیا. اور ان کی تدفین کے وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اور ان کی وفات کے وقت تک نماز جنازہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر بیوی نہیں دی. جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. اور سیدہ خدیجہ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں سالن، کھانا یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کی جانب سے اور میری طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دیں جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکان. اس میں شارحین نے یہ لکھا ہے کہ پرٹیکولرلی یہ خوبی کیوں بتائی گئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی، جنت کے، کہ شور اور تکان نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اب دنیا میں اس عمر میں پچھلے کتنے سالوں سے وہ کیا سن رہی ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیگیٹو شور، پروپیگنڈا اور اتنی مشکل باتیں اور اتنی تھکا دینے والی جو زندگی ہے وہ بن گئی تھی ایک ایسی خاتون کی کہ جو مکہ کی سب سے بڑی انٹرپرینور تھی، جو مکہ کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی، مردوں عورتوں دونوں میں. آپ کو یاد ہوگا کہ قافلہ جب جاتا تھا سیریا تو باقی سارے قریش کا سامان ایک طرف اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی کا سامان ایک طرف ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے الجزاء من جنس العمل، what goes around comes around، کہ جس طرح کا آپ کا عمل ہوگا اسی طرح کی آپ کو جزا ملے گی. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دے دیا موتی کے گھر کی بشارت جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی ساؤنڈ پولوشن نہیں ہوگی. یہ غم اور رنج جو ہیں یہ بہت بڑھ گئے. حمایتی، ہمدرد، باپ جیسا چچا اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مومنہ اور غم گسار رفیقہ حیات، یہ دو لوگ آگے پیچھے دنیا سے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ رہے. بڑا عرصہ لوگوں نے آپ کو اسمائل کرتے نہیں دیکھا، اور معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہو گیا کہ آپ گھر ہی میں رہتے اور بہت کم باہر نکلتے. اچھا، اب ابو طالب کی وفات کے بعد کفار قریش کی جرتیں بہت بڑھ گئیں، اور وہ ایسی شدید اذیتیں دینے لگے جن کی انہیں اس سے پہلے جرت نہیں ہوتی تھی. اور پھر اسی لیے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سجدے میں اونٹ کی غلاظت لا کے رکھنے والا واقعہ ہے اور وہ شدید مار پیٹ والے جو واقعات ہیں وہ اب ہوئے ہیں، وہ ابو طالب کے بعد ہوئے ہیں، اللہ عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش نے مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جو میرے لیے بار خاطر نہ ہوتی، یعنی جس کو میں برداشت نہ کر پاتا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اور یہ انتہائی دکھ اور تکلیف آپ سوچیں کتنی ہو تو ایک انسان، ایک مرد یہ بات کہے، ما اسرع ما وجدت فقدک یا عمی، اے چچا جان آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا ہے. سبحان اللہ، اتنی زیادہ بے لچک قوم ہو گئی اور اتنی زیادہ تکلیفیں اور سختیاں جو ہیں وہ پہنچانے والی قوم جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت تن تنہا ہو گئے.
ایک انگریزی کا فریز ہے ڈیتھ وائپس اوے ہیٹریڈ. کوئی مرتا ہے تو بعد والوں کا آپس کا ہیٹریڈ وائپ اوے ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نفسیات بنی ابو لہب کی کچھ دن، اراؤنڈ 20 ایک دن. پھر اس کے بعد ابو جہل بیچ میں پڑا اور اس نے ابو لہب کو بدگمان کیا. ابو لہب نے جو دشمنی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کی کوئی کسر نہ چھوڑی، وہ سب ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ جب ابو طالب کے بعد سردار بنا تو اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے اپنا کام جاری رکھو، ابو طالب کی زندگی میں آپ جو کچھ کرتے تھے اب بھی وہی کریں. یعنی انسان کو جب اتھارٹی ملتی ہے اس کا رول چینج ہوتا ہے تو اس کی نفسیات بھی چینج ہو جاتی ہے. تو کہنے لگا اس وقت تک تمہارے قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں نہ مر جاؤں. تو یہ کچھ دن جو ہے نا یہ ایسے بھی گزرے ہیں. تو اب ابو جہل کو پتہ چلا کہ وہ کہنے لگا، اس نے مشہور کسی نے بندے نے کر دیا کہ یہ جو ابو لہب ہے، ابو عتبہ اس کی کنیت تھی، کہ یہ تو صابی ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا گیا، یا یہ کہتے تھے بے دین ہو گیا ہے. جو ابو لہب ہے اور عقبہ بن ابو معیط، یہ دونوں اس کے پاس آئے ابو لہب کے اور کہنے لگے کہ کیا تمہارے بھتیجے نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے باپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، عبد المطلب کا؟ تو یہ سوال سن کر ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد عبد المطلب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مع قومہ، اپنی قوم کے ساتھ. تو ابو لہب کو سمجھ نہیں آئی اور خوش واپس آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ محمد یہ سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو عبد المطلب آگ میں جائیں گے، یہ پوچھو ان سے. تو ابو لہب پھر آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبد المطلب آگ میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ عبد المطلب دخل النار، اور جو کوئی بھی اس عقیدے پر مرا جس پر عبد المطلب کی وفات ہوئی تو وہ آگ میں جائے گا. اب یہ سن کر ابو لہب طیش میں آ گیا اور اپنی پناہ جو ہے وہ ساری ہٹا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل تنہا ہو گئے. لیکن ان ساری صعوبتوں اور تکلیفیں ہیں، ان کے باوجود اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، اسلام کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. اور اب یہ جو کفار ہیں یہ اسلام کی پیش رفت کو روکنے کے لیے نیگیٹو پروپیگنڈا بہت زیادہ کرنے لگ گئے. مثلا ایک واقعہ ہے طفیل بن عمرو الدوسی کا. یہ ایک بڑے شریف انسان تھے، شاعر تھے، بڑے مالدار، دانا، سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے. مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ طفیل تم ہمارے شہر میں باہر سے آئے ہو، ہمارے درمیان جو یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو انہوں نے ہمیں بڑی پریشانی میں ڈال رکھا ہے، اور ہمارا تو یہاں پہ شرازہ بکھر گیا ہے، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے. تو تم اس کی بات مت سننا، خبردار رہنا، اور بالکل اس سے کوئی بات نہ کرنا، ورنہ یہ اپنا جادو تمہارے اوپر بھی کر دے گا. تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے قسم اٹھا لی کہ میں بالکل ان سے بات نہیں کروں گا. اور صبح میں مسجد الحرام آیا تو میں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی، اور جب میں مسجد الحرام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کچھ کلام سنا جو آپ تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے. یہ عربوں کی ایک طریقہ ہے ایک بات کرنے کا کہ اللہ کی قسم بلا شبہ میں ایک شاعر ہوں، صاحب شعور ہوں، کوئی اچھا برا مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو ان کی بات سننے میں کیا حرج ہے، میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں، اور اگر یہ کوئی بیمار وغیرہ ہیں تو پھر میں دیکھ لوں گا، اگر یہ سحر کرتے ہیں تو میں پھر بھی اپنے آپ کو بچا ہی لوں گا، اتنا تو میں ہوں. کہتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہرا رہا حرم میں ہی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور میں نے عرض کی کہ اے محمد آپ کی قوم نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی ہیں. پھر جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں نے وہ سب آپ کو بتا دیا،
اور میں نے عرض کی کہ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے مسلسل آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کی آواز سنی، وہ بہت اچھی تھی، آپ مجھ پر اپنا دین پیش فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے نا، جو شعر و شاعری آپ کے پاس ہے، آپ پیش کریں پہلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کچھ اشعار سنائے طفیل نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ فَاسْمَعْ، اب میں کچھ کہتا ہوں تم سنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھا، بسملہ، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی۔ اور طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس سے بہتر کلام نہیں سنا اور عدل و انصاف والا کلام نہیں سنا، اور میں فوراً اسلام میں نے قبول کر لیا اور شہادت کی حق دے دی۔ پھر کہتے ہیں یہ قبیلہ دوس کے تھے، اور یہ وہی قبیلہ ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دیں ایسی کہ میری قوم کو جو میں بتاؤں دین کی بات تو وہ میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف نکلا، موسلا دھار بارش تھی اور سیاہ ترین رات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ایک نشانی ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ روشنی چہرے کے بجائے کہیں اور ظاہر فرما دے، کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے نیا دین اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ سے میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہی وہ روشنی چہرے سے ہٹ کر میرے کوڑے کے بالائی حصے پر آ گئی، لاٹھی کے بالائی حصے پر آ گئی، اور جب میں گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو لوگ اس روشنی کو میرے کوڑے پر لٹکی ہوئی قندیل کی طرح دیکھنے لگے، اور پھر میں اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کو بھی، اور یہ وقتاً فوقتاً کسی سٹیج پر زندگی میں اللہ نے اگر موقع دیا تو جب صحابہ کرام کے حوالے سے ہم پڑھیں گے تو صحابہ کرام کو اس طرح کی مشاہدات اور اس طرح کی جو ان کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہیں ان کو دی گئی ہیں، بعض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے، جیسے اسید بن حضیر جب تلاوت کر رہے تھے تو اوپر سے فرشتے نیچے ڈسینڈ ہو رہے تھے۔ بہرحال خیر، انہوں نے اپنے باپ اور بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مسلمان ہو گئے، اور ماں جو ہے ان کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح سے ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، ان کا نام جندب بن جنادہ تھا، اور یہ بھی قبیلہ غفار کے لوگوں میں سے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی اب کے مدعی ہیں نبوت کے، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس سے آسمان سے خبریں آتی ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو اور مجھے بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ آ کر انیس نے جب بتایا تو ان کی تشفی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ کچھ زیادہ راہ جو ہے وہ ساتھ لیا، اور مسجد الحرام میں جا کے حاضری دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، جبکہ ابو ذر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ خیر حرم ہی میں لیٹ گئے، اور حضرت علی نے ان کو دیکھا تو سمجھے کہ یہ کوئی مسافر ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میرے گھر چل کر آرام کیجئے۔ تو ابو ذر ان کے پیچھے چل دیے، اور دونوں میں سے کسی نے کوئی جان پہچان کے لیے بات نہیں کی، اور زمانہ بہت سخت ہو چکا تھا نا اس وقت، اب بہت مشکل حالات تھے، اور کسی کو اگر پتہ چلتا کہ حضرت علی قبیلے کے باہر کے کسی شخص کے ساتھ ذرا بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ابو ذر غفاری کے لیول کے، تو وہ تو وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ صبح ہوئی تو ابو ذر نے اپنا مشکیزہ اور توشہ پھر اٹھایا اور مسجد الحرام آ گئے، اور یہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر پائے۔ پھر شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے، تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو پھر کوئی مسافر ہے جو منزل کو نہیں پہنچا، اور اسے پھر ساتھ لے آئے، اور اس سے نہیں پوچھا کہ تم مکہ میں کس مقصد سے آئے ہو۔ اور تیسرے دن بھی یہی ہوا، اور پھر حضرت علی نے جب پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ میری رہنمائی کا وعدہ کریں تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ خیر انہوں نے جب بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ صبح میرے پیچھے پیچھے آئیں، اگر کوئی خطرے والی بات ہوئی تو میں ذرا ٹھہر جاؤں گا، اور آپ میرا انتظار نہ کیجیے گا اور چلتے رہیے گا،
تو جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آنا، یہ نہ کسی کو پتہ چلے کہ ہم دونوں اکٹھے ہیں، اور پھر جس گھر میں داخل ہوا اس میں آپ بھی داخل ہو جائیے گا۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی لے آئے دار ارقم میں، اور یہاں آ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں، اور جب آپ کو ہمارے غلبے کا پتہ چلے تو پھر آپ آ جائیے گا۔ تو ابو ذر نے کہا کہ میں اعلان تو کیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور مسجد الحرام میں جا کر تو اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مشرکین ابو ذر پر چڑھ دوڑے، تشدد کرنے لگے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بچایا کہ ان کے قبیلے سے تمہارا ٹریڈ روٹ ہو کے گزرتا ہے، اور اگر تم نے ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس میں تو تمہارا اپنا نقصان ہے، یہ اس کے قبیلے کے لوگ تمہارا ٹریڈ روٹ بند کر دیں گے۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص پر آسمان سایہ فگن ہوا، نہ زمین اس کے لیے فرش راہ بنی، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یعنی زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص ضماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور طب اور دم کے ذریعے، میڈیسن اور رقیہ، ان دونوں کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ اور مکہ آئے اور اسی طرح لوگوں کا نیگیٹو پروپیگنڈا سنا تو کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا ہو گیا ہے تو وہ تو میرے دوست ہیں، میں علاج کرتا ہوں ان کا جا کے۔ تو یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابھی وہ جو ابتدائی خطبہ ہوتا ہے نا، وہ اس کی جو 2 جملے ہیں وہ بولے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اور ضماد ازدی یہ کلمات سنتے ہی کہنے لگے ذرا ان کو دوبارہ دہرائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے، اور ضماد کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن ایسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ ان الفاظ میں سمندر کی سی گہرائی پائی جاتی ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، ضماد ازدی نے بیعت کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی جانب سے بھی بیعت کر لو، تو ضماد نے اپنی قوم کی جانب سے بھی بیعت کر لی۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں، سوید بن صامت، ایاس بن معاذ، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ چیدہ لوگ مختلف جگہوں کے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض لوگ جو ہیں وہ فوراً مسلمان ہو رہے تھے اور بعض متاثر ہو کر جا رہے تھے۔ اور ایسے میں پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سودا بنت زمعہ اور ام المومنین سودا بنت زمعہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور 8ویں پشت پر ہیں مرہ بن کعب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دکھائی گئی تھیں، جیسا کہ خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی، میں نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ تمہیں عمدہ ریشم کے ایک کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا، میں نے فرشتے سے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ، اس نے ہٹایا تو وہ تم تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو پھر یہ خود ہی اللہ اس کو پورا فرما دے گا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بیٹیاں تھیں اور بچیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھیں۔ تو ایسے میں ایک خاتون خولہ بنت حکیم، جو کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیں یہ عورتوں کا ایک ہوتا ہے، اور جو دانا عورتیں ہیں اور جو کسی دوسرے کا خیال رکھنے والی ہیں، وہ یہ خیال کرتی ہیں کہ کسی انسان کا اگر معاشرتی کوئی پہلو جو ہے وہ اب محروم ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم بھی کچھ کریں۔ تو یہ ساری ایفرٹ آپ دیکھیں خولہ بنت حکیم نے کی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کون؟
تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کنواری چاہیں تو کنواری سے کر لیں، بیوہ چاہیں تو بیوہ سے کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے ابو بکر الصدیق، تو ان کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا ومن الثیب، بیوہ کون ہے؟ تو خولہ نے کہا سودا بنت زمعہ، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں اور انہوں نے بھی آپ کے ارشادات کا اتباع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور ان دونوں کو مجھ سے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ تو خولہ جو ہیں وہ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان کی بیوی ام رومان سے کہا کہ ام رومان کیا ہی خوب اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و برکت فرمائی ہے۔ تو یہ سن کر ام رومان نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ خولہ نے کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کے پاس عائشہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ تو ام رومان نے کہا ابو بکر کے آنے کا انتظار کرو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ خولہ بنت حکیم نے ان سے بھی وہی کہا جو ام رومان سے کہا تھا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، ہم دونوں تو بھائی ہیں۔ تو یہ سن کر خولہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو یہ بات بتائی۔ تو آپ نے فرمایا ان کی طرف واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں اسلام میں تمہارا بھائی اور تم میرے بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے صحیح ہے، یعنی خونی رشتہ نہ ہو تو یہ رشتے ہو سکتے ہیں۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہرو انتظار کرو۔ اب ہوا یہ کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر بن مطعم کے لیے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں بدر کے وقت، تو حضرت عائشہ کے نکاح کا پیغام دیا ہوا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ابو بکر مطعم بن عدی کے پاس گئے اور مطعم کے پاس اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ تو ابو بکر سے کہنے لگی، ان کے بات کرنے سے پہلے وہ کہنے لگی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات آپ کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ایسے حالات کریٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے کچھ ایسا کروا دیتے ہیں کہ جس سے آپ کی پوزیشن خراب بھی نہیں ہوتی اور آپ کے فائدے کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے آج بھی ہر دور کے لوگ، اللہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا، وہ یہ چیز ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر ہم اپنی زور بازو پر اور اپنی پلاننگ پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر وہ خود ہی کہنے لگی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر میں نے تمہارے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کی تو شاید تم ہمارے بیٹے کو بھی صابی بنا دو گے اور اپنے اس دین میں داخل کر لو گے جس میں تم خود ہو۔ تو یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مطعم سے کہا کہ تم بھی یہی کہہ رہے ہو جو تمہاری بیوی کہہ رہی ہے؟ تو مطعم نے کہا یہ میں نے ہی کہا ہے اور یہ میری ہی زبان بول رہی ہے۔ تو اب یہ جو کھٹک موجود تھی ان کی باتوں کی، مطعم لوگوں کی باتوں کی، تو وہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل سے نکل گئی، اور واپس آ کر تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور حضرت عائشہ کی اپنی روایت کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، 6 سال ہی عمر تھی، اور یہ نکاح جو ہے یہ بعثت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہوا، اور رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی حضرت عائشہ کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت 12.5 اوقیہ چاندی یعنی تقریباً 500 درہم حق مہر دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اتنا بڑا اس وقت جو مکہ ہے وہ سارے کا سارا دشمن بنا ہوا تھا، لیکن کسی نے بھی حضرت عائشہ کی ایج پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، نہ اس نکاح کو کسی نے اچنبے سے دیکھا، کیونکہ یہ اس وقت کا کلچر تھا، اور یہ 1400 سال سے کسی کوئی ایشو نہیں ہوا۔ یہ ایشو یہ 2019 اور 2020 کے کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن یہ بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ ہر دور کے، ہر کلچر کے، ہر آب و ہوا کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور اس وقت یہی طریقہ رائج تھا۔ دوسرا نکاح جو ہے وہ ساتھ ہی اسی بعثت کے 10ویں سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہوا۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ 9ویں پشت پر لبئی بن غالب پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے ان کا شجرہ نسب، اور ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سکران بن عمر کی زوجیت میں تھی، اور انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت کی، اور وہاں سے یہ مکہ واپس آئے، اور یہاں ان کے شوہر سکران جو ہیں ان کی وفات ہو گئی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، اور وہ اس طرح سے تھا کہ آسمان سے چاند ٹکڑے ہوا ہے، اور جس جگہ وہ لیٹی ہوئی ہیں وہاں آ کے گرا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو سنایا خواب، تو وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میں تھوڑی ہی دیر زندہ رہوں گا، اور میرے مرنے کے بعد تم شادی کرو گی۔ اور سکران ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ اور سکران کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت ختم ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میری زندگی کا سخت ترین پیریڈ تھا، سخت ترین واقعہ تھا، اور وہ ہے سفر طائف۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مکی زندگی سے اتنی واقفیت نہیں تھی ان کی نا، تو وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت کوئی وقت آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، احد کا وقت، طائف کا وقت۔ اور آپ اس میں دیکھیں کہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ایک فتح جو ہے وہ شکست کی طرف کو چلی گئی، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو اس سے بھی سخت کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فزیکلی بھی آپ کو بہت ایذائیں پہنچائی گئیں طائف میں، لیکن بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ طائف کا جو غم تھا نا، وہ جذباتی غم تھا، وہ ہیوملیشن، وہ انسلٹس، وہ اس وقت تو پھر مکہ کا ایک طرح سے ویزا ہی کینسل ہو چکا تھا نا، آپ 10 دن مکہ سے نکلے ہوئے تھے اور واپس آنا آپ کے لیے مکہ کے اندر دشوار ہو رہا تھا۔ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر طائف سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو جو دوسروں کی ہرٹفل باتیں ہیں وہ بعض اوقات زیادہ تکلیف دیتی ہیں بنسبت فزیکلی آپ کسی کو ہارم کریں تو۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیا، اور طائف کے انتخاب میں بھی بڑی حکمت تھی، اس لیے کہ یہ مکہ کے علاوہ یہ بڑا شہر تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے مکہ کے لوگوں کا، اور یہاں قریش تھے اور وہاں بنو ثقیف تھے، تو ان کی ایک تو رائیولری بھی تھی، لیکن آپس میں کچھ شادیاں بھی ہوئی بھی تھیں اور کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ قریش کے کچھ لوگوں کے، جیسا کہ ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا، باغات بھی تھے طائف کے اندر، اور یہاں کے جو لوگ تھے یہ ایک بڑی پیسفل زندگی جو ہے، پیسفلی حکومت کر رہے تھے، 3 بھائی تھے جو بڑی پیسفلی حکومت کر رہے تھے، اور لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف جاؤں اور وہاں پر اپنے آپ کو پریزنٹ کروں اور اللہ کا دین پیش کروں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے مناسب جگہ بن جائے مکہ کے بعد، کیونکہ یہ اب سمجھ آ رہی تھی کہ مکہ اب ہمارے لیے فیزیبل نہیں رہ رہا رہنے کے لیے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آپ دیکھیے گا کہ مختلف اور بھی قبائل ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے، اور ڈیفرنٹ جواب آپ کو ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان سے پہلے محنت کرواتا ہے، چاہے وہ محنت کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہو، اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ وہاں سے خیر ڈالتا ہے کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لیکن وہ محنت آپ کو کرنی ہوتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں آپ کو مارنے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو کوئی کاز ہے اس کے لیے کتنا آپ اٹھ سکتے ہیں، کتنا آپ ہل سکتے ہیں۔
تو کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا نہ یہ توکل ہے، نہ یہ نبیوں کا طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہی طریقہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم پیغمبر، یہ باقی پیغمبر، یہ اتنے زیادہ ایفرٹس کیوں کرتے پھر؟ تو انہی ایفرٹس میں سے ایک ایفرٹ تھی طائف جانا، اور یہاں کے لوگ اچھے لوگ مشہور تھے، غیرت مند تھے، دلیر تھے، معزز تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے جلدی بعد ہی شوال ہی میں طائف پیدل تشریف لے گئے، اور اس میں بھی حکمت بتائی جاتی ہے۔ اور زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ پیدل تشریف لے گئے ہیں، نہ گھوڑا، نہ گدھا، نہ اونٹ، تاکہ قریش کو کوئی شک ہی نہ پہنچے کہ میں کدھر کو نکل رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ راستے ہی میں روک لیتے تو میرا جو ہے نا جو پلان ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو یہ طائف کا جو سفر ہے یہ کم از کم پھر پیدل اگر کیا ہو تو یہ 2 دن لگے ہوں گے ضرور۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو بنو ثقیف کے 3 سردار جو تینوں بھائی تھے ان کے پاس گئے، عبد یا لیل اور مسعود اور حبیب بن عمر کے یہ تینوں بیٹے تھے، اور ان تینوں نے ریاست جو ہے نا اس کو بانٹا ہوا تھا، اور اس کی حکومت کر رہے تھے، اور بہت ایک پیسفل حکومت چل رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان سے کہا کہ آپ اسلام کے لیے میری مدد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیں جنہوں نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ جو تینوں ہیں نا، انہوں نے دعوت قبول کوئی نہ کی اور آپ کا ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور بڑے ہیوملیٹنگ انداز میں انکار کیا۔ ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو میں کعبے کا غلاف پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کو؟ تیسرے نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ سے بات بھی نہیں کروں گا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ اور حق اس سے کہیں بڑا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ انتہائی انسلٹنگ ہیوملیٹنگ طریقہ تینوں نے اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھے اور اٹھتے ہوئے کہنے لگے اذا فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن اب میرے بارے میں مت بتانا قریش کو کہ میں یہاں آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ شروع میں یہ بات انہوں نے بہرحال مانی، لیکن بعد میں پھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رکے ہیں، یعنی ایلیٹ کو ایڈریس کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانے تو طائف میں رکے، اور طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیام کیا، کچھ لوگوں پر اسلام کی دعوت جو ہے وہ اثر بھی کرنے لگی، اور کچھ 1-2 مواقع ایسے آئے کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ تو اس وقت یہ جو سردار ہیں نا یہ گھبرائے، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے کچھ شریر اور غلام اور بے وقوف لوگ جو ہیں ان کو پیچھے لگایا، اور انہوں نے پتھر پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگنے سے شدید درد اور تکلیف ہوتی تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے، تو وہ آپ کو دونوں بازوؤں سے کھڑا کرتے پکڑتے، اور آپ چلتے تو دوبارہ آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، زید بن حارثہ آپ کو بچانے کی کوششوں میں خود بھی زخمی ہو گئے، اور یہ لوگ لگاتار آپ پر ہنستے بھی رہے اور آپ کو زخمی بھی کرتے رہے، سر کے اوپر بھی زخم لگے، جسم کے اوپر بھی زخم لگے، خون بھی بہت نکلا، اور طائف کے لوگ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی باغ کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھے، اور یہ باغ اب یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ یہ باغ جو ہے یہ قریشیوں کا تھا، ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور طائف سے اس باغ کا فاصلہ تقریباً 3 میل کا تھا، 3 کلومیٹرز کا تھا، اور عتبہ اور شیبہ اس وقت باغ میں موجود تھے، اور یہ منظر انہوں نے دیکھا اور ان کو بہت برا لگا، تکلیف ہوئی کہ ایک قریشی کا یہ حال ہوا ہے بنو ثقیف کے لوگوں سے ان کے ہاتھ پر۔
تو انہوں نے یہ کیا کہ انگور جو ہے نا، کیونکہ انگوروں کا باغ تھا، تو ایک جیسے پیالہ انگوروں کا بھر کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اپنے ایک عیسائی غلام کے ذریعے، اور اس غلام کا نام تھا عداس. اور اس زبردست صدمے میں جو پہلے عداس کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے. اس دعا کا جو سند ہے وہ تو ضعیف بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسکالرز، ہر سیرت نگار اس کو روایت بھی کرتا ہے، اور جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ یہ نبی کی زبان ہی سے ادا ہو سکتے ہیں. یہ اتنی اسٹرانگ، اتنی زیادہ ایک اللہ کی پہچان والی یہ دعا ہے. اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تیری ہی طرف اپنی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اپنی بے بسی کا اور اپنی بے وقتی کی شکایت کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے. وَأَنْتَ رَبِّي، اور تو میرا بھی رب ہے. إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، کسی دور کے اجنبی کے حوالے جو مجھ سے سختی سے پیش آئے. ام إِلَى عَدُوٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، یا تو کسی دشمن کو میرے معاملے کا اختیار دینے لگا ہے. إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود بھی یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کو کہ یا اللہ شاید تو مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میرا یہ کام بھی نہیں ہو رہا، وہ کام بھی نہیں ہو رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن تیری عافیت میرے لیے وسیع ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوا. من ان تنزل بی غضبک، اس بات سے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے. او یحل علی سخطک، یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے. حتی لک العتبی حتی ترضی، سبحان اللہ، مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک، تیری ہی بخشی ہوئی توفیق سے نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے. اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہوش وہاں پہ جا کے آیا، اور وہاں پہ جا کے میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا. اس سے پہلے تو ایک جیسے انسان ٹرامیٹائز ہوا ہوتا ہے اور ایک شوق کی حالت میں ہوتا ہے، وہ حالت تھی. اور اس کے بعد عتبہ اور شیبہ نے انگور بھیجے. عداس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور جو ہیں وہ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہی. تو عداس کہنے لگا آپ اس شہر کے رہنے والے تو یہ کلام نہیں کہتے، آپ کیسے بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عداس تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. تو آپ نے فرمایا تو تم تو یونس بن متہ کی بستی کے باشندے ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کو یونس بن متہ کے بارے میں کیا پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے نبی بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عداس نے اسلام قبول کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے لگا، خون بہتے ہوئے قدموں کو چومنے لگا اور اسلام قبول کر لیا. اور عتبہ شیبہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں اس کو مجبور کر کے لایا گیا، لیکن یہ نہیں لڑا مسلمانوں کے خلاف. اللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.